بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور چاہنے والوں کی خدمت میں ڈاکٹر حنیف سعید کا سلام۔ ماہ مبارک کا مہینہ رحمت و بھرا عشرہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف رواں دواں ہے اور ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ اس ماہ مبارک کی فضیلت کے تحت ہمارے پیارے پاکستان کو استحکام اور سلامتی عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صحت رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حنیف سعید۔ ناظرین، صحت رمضان میٹرو ون نیوز کی جانب سے پیش کیے گئے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن کا ایک حصہ ہے اور یہ پروگرام روزانہ رات 1 بجے تا 2 بجے تک آپ میٹرو ون نیوز پر براہ راست دیکھتے رہے ہیں، دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی 29 رمضان مبارک تک۔ پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر نے۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ویئر بیوٹی اسپیکس، یعنی جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں شریک ہیں مزید اس کو صحت مند اور خوبصورت بنانے کے لیے ہمدرد ہاتھ فاؤنڈیشن ایک فلاحی ادارہ ہے، اس کے فاؤنڈر ممبر محترم جناب رافع قنداری صاحب اور ساتھ ہی ڈائریکٹر محترم جناب حذیفہ حیدر صاحب۔ آپ دونوں نوجوانوں کو بہت ہی کم عمری میں آپ لوگوں نے اتنا بڑا جو ہے تو قدم اٹھایا ہے، آپ دونوں نوجوانوں کو صحت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھ ہی تشریف فرما ہے، رونق افروز ہیں، ہمارے دور کی انتہائی مقبول ترین معتبر نعت گو شاعرہ محترمہ سلمیٰ رضا صاحبہ۔ سلمیٰ آپا، آپ کو بھی صحت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کو اگر آپا کہہ لوں تو مناسب رہے گا، تو ادب کے دائرے میں جو ہے تو آئے گا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز حسب دستور حسب روایت حمد و ثنا سے کرنے کے لیے ملتمس ہوں گا محترم جناب سید سلمان الحق صاحب کا کہ وہ بارگاہ عقیدت میں، بارگاہ رسالت میں گلہ عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل صلی اللہ حق، لا الہ الا اللہ حق، لا الہ الا اللہ حق، لا الہ الا اللہ، اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ حق، لا الہ الا اللہ حق، لا الہ الا اللہ حق، لا الہ الا اللہ، اور کون و مقام ہے جسم میں جامع ہے
اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم و جاں میں ہے اللہ، حق لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رافع، اتنی کم عمری میں ماشاءاللہ بہت ہی نوجوان آپ نظر آتے ہیں اور نوجوان ہیں، اور ایک اتنی بڑی تنظیم آپ نے ہمدرد ہاتھ کے نام سے بنا ڈالی. کیسے خیال آیا؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس تنظیم کو بنانے کا، اس فلاحی ادارے کو بنانے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں عزت دی، ہمیں یہاں بلایا اور ہمیں پروموٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ آپ سر اس قابل ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو آگے لانا چاہیے. نہیں، ہم چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے بولا بڑا ادارہ ہے، میرے حساب سے تو ہم بہت چھوٹا کام کر رہے ہیں، اور جو بڑے ادارے کام کر رہے ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر بچہ، ہر نوجوان اپنے کاروبار، اپنی جابز، اپنے کام کے ساتھ ساتھ اس کام میں آگے بڑھے. کیونکہ کراچی کے اندر تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہماری فیملیز ہیں اور ہمارا جو ایک پورا سسٹم ہے اس کا رجحان چیریٹی کو لے کے بہت زیادہ ہے. پورے ملک کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر نمبر 1 آتا ہے. کراچی والے چیریٹی دینے میں بہت بڑا دل رکھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اسی طرح یہ سلسلہ شروع ہوا 2016 میں. اچھا. ہم اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس تھے. 2016 6 سے 8 ہم بچے تھے، اور ہم نے صرف افطاری آپ کے، اسکول کی عمر میں تھے؟ آپ اس وقت اسکول کی عمر میں تھے، آخری سال میں تھے، اور 6 سے 8 بچے ہم نے شروع کیے. 75 ڈبے، 100 بھی پورے نہیں ہوتے تھے افطاری میں. یعنی کہ ماہ مبارک سے آپ نے اپنے اس کام کی ابتدا کی. اور کوئی نام نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. بہت سارے لڑکے کرتے، تو ان کے لیے حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ آپ اگر ایسا کام کرتے ہیں، ایسی نیت رکھتے ہیں، تو اس کام کو بڑھ چڑھ کے سر انجام دیں. اس لیے کیونکہ آج 9 سال بعد الحمدللہ شہر کراچی میں 20، لاہور میں 4 اور اسلام آباد میں 3 دسترخوان ہم چلا رہے ہیں، اور ہمیں فیصل آباد کی ایک ٹیم ملی ہے جو ہم 10ویں روزے کو ایک اور دسترخوان شروع کر رہے ہیں. تو یہ جو طاقت ہے، یہ جو ٹیم ہے، یہ سب اللہ کرواتا ہے. آپ کو صرف نیت اور جذبہ رکھنا ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ بڑھتا گیا. اور آج ہمارے پاس الحمدللہ نان پیڈ صرف والنٹیئرز 8 سے 150 ہو گئے ہیں، اور 250 سے زیادہ کراچی میں، اور اوور آل میں دیکھوں تو 400 سے پلس پیڈ والنٹیئرز ہیں جن کا ایک طریقے سے روزگار لگ گیا، اور بڑے خوشی سے وہ یہ کام کرتے ہیں. والنٹیئرز جو یہ کام کر رہے ہیں وہ ان کو روزگار بھی آپ فراہم کر رہے ہیں؟ پیڈ والنٹیئرز جو ہیں جی ایسا ہی ہے. پھر ان کی فیملیز کو نہ صرف یہ کہ یہ خدمت خلق کر رہے ہیں، خدمت انسانیت کر رہے ہیں، دسترخوان لگا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں، اور دیگر کام جو یہ بھی بتائیں گے راہ خدا میں اللہ کو خوش کرنے کا. سب سے اکثر میں بتاتا ہوں کہ اگر اللہ کو خوش کرنا ہے اس کے بندے کو خوش کر دیں، اللہ خود بخود خوش ہو جائے گا. آپ بہت دیر سے حذیفہ میں دیکھ رہا ہوں آپ خاموش بیٹھے ہیں اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اپنی فاؤنڈیشن کے بارے میں. اتنی نوجوان عمری میں، اتنی کم عمری میں اتنا بڑا خیال، اتنا ہمدرد دل، کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ایک صورت بنائی جاتی ہے کہ کراچی یا پورے پاکستان کی جو نئی جنریشن ہے، جو ہماری نئی نسل ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں تھوڑی بیکورڈ رہ گئی ہے، اس نئی چیزوں میں آ گئی ہے. جس طرح ٹیکنالوجی کا جو نیا رجحان ہے، نئے جو نئے مواقع آئے ہیں، نئے طریقے آئے ہیں، تو یہ اس چیز کو ایک طرح سے کاؤنٹر کرتی ہے کہ ہمدرد ہاتھ اس کی جیتی جاتی مثال ہے کہ ہمدرد ہاتھ ایک پوری اسٹوڈنٹ رن این جی او ہے. ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں، نہیں اسٹوڈنٹ رن این جی او. ٹھیک ہے، مطلب جتنے بھی آپ کے ساتھ لوگ ہیں سب اسٹوڈنٹ ہیں، کچھ گریجویٹ ہوئے ہیں، لیکن جب شروع ہوا سلسلہ تو ایک اسٹوڈنٹس کا ایک بڑا رجحان. اب آپ یہ دیکھیں کہ میری عمر 18 سال ہے، میری عمر 18 سال ہے، اور رافع بھائی کی عمر 24-25 سال میرے خیال میں اس کے بیچ میں ہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں اس سے زیادہ اوپر گراف نہیں جاتا. 18 سال سے لے کے 16-17 سال کے بھی ہوتے ہیں، 16-17 سال سے لے کے 25 سال، زیادہ سے زیادہ 26 سال نوجوان بچے جو ہیں وہ اس کام کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. اور جو وہ کام کر رہے ہیں لوگ دنگ رہ جاتے ہیں دیکھ کر کے یہ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا، کہاں سے شروع کیا تھا، اور ماشاءاللہ ہمارا مستقبل ہے. یہ پاکستان کا شمار الحمدللہ دنیا کے ان چند ملکوں میں ہوتا ہے جن میں یوتھ کا تناسب بہت زیادہ ہے. اور یہ جو یوتھ ہوتی ہے یہ بہت ٹیلنٹڈ ہوتی ہے، جس کا کچھ عملی مظاہرہ ہم یہاں پر جو ہے تو وہ حذیفہ کی اور جناب رافع کی صورت میں جو ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں.
کہ 24-25 سال کی عمر میں، اور ابھی حذیفہ نے بتایا کہ ان کی عمر جو ہے تو صرف 18 سال ہے. بالکل اگر وہ نہیں بھی بتاتے تو وہ اتنے ہی نظر آتے ہیں، بلکہ اس سے بھی چھوٹے نظر آتے ہیں. تو اتنا بڑا کام، اتنا بڑا کام لے کے چل رہے ہیں، اتنا ہمدرد دل رکھتے ہیں لوگوں کے حوالے سے، اپنے ہم وطنوں کے حوالے سے، ان لوگوں کے حوالے سے جن کو کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں ہے، ان کے لیے دسترخوان لگاتے ہیں، ان کے گھروں میں راشن پہنچاتے ہیں، اور بھی بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی، خاص طور پر اس طرح کے نوجوانوں کی تو حوصلہ افزائی کرنا ہم سب پر لازم نہیں بلکہ فرض ہے. آپا آپ کچھ کہنا چاہیں گی ان میں بچے ہی کہوں گا، ان بچوں کے حوالے سے جو یہ ایک فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں کہ جس نے اس دنیا کو خلق کیا، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں. اور ماشاءاللہ سے ابھی میں ان بچوں کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہی ہوں، اور مجھے ان میں ان کے ماں باپ کی تربیت بھی نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ سے. اور جیسا کہ بالکل ماشاءاللہ سے ظاہر بات ہے خوش ہو رہے ہوں گے ان کے والدین اگر اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں. بالکل ماشاءاللہ، سلام ہے ان کی ماں کو دونوں کی، بہت ماشاءاللہ سے یہ تربیت کا. جی ہاں بالکل ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے اور ان کو آگے بڑھ چڑھ کے زیادہ سے زیادہ ترقیاں دے، یہ میری دلی دعا ہے. ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہے ہو بیٹا آپ لوگ، بہت اس کا صلہ ہے، بہت اجر ہے اس کا. اور خصوصاً آپ جو یہ ماہ رمضان میں جو یہ کام کر رہے ہیں نا، تو آپ یہ دیکھیے کہ روزہ ہمیں یہی چیز سکھاتا ہے، روزہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ آپ، جی ہاں بالکل جو ہے. اور اس میں جو ہے بہت بڑی بات یہ بھی ہے کہ عزت نفس پہ کسی کو چوٹ نہ لگے. بالکل سب سے بڑی بات یہ بھی ہوتی ہے، ایسی اس کی مدد اس طرح کی جائے. مجھے یقین ہے ان سے کہ یہ چیز کا بہت زیادہ مجھے یقین ہے کہ اس چیز کا بچے بہت زیادہ خیال رکھتے ہوں گے. بالکل ماشاءاللہ سے بہت سلامت رہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت ساری دعائیں، نیک تمنائیں آپ نے بھی اظہار کیا، اور پورے پاکستان کی طرف سے ایسے لوگوں کی، ایسی آرگنائزیشنز کی، ایسی تنظیموں کی، فلاحی اداروں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور حوصلہ افزائی کس صورت میں ہوگی؟ دام درہم سخن. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں پیسے دے دیں، اگر آپ کے پاس کپڑے ہیں فالتو پڑے ہوئے ہیں وہ ان کو پہنچا دیں. آپ کے گھروں میں اکثر دوائیں جو ہیں وہ فالتو پڑی ہوتی ہیں، کافی باکس میں جمع ہوئی ہوتی ہیں جو آپ کے استعمال میں نہیں ہوتی ہیں. آپ زیادہ لے آتے ہیں، تھوڑے سی کھاتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ دوائیں بچ جاتی ہیں. وہ دوائیں ایسے اداروں میں جو ہے تو جمع کرا دیں جس سے بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ بھلا ہو جائے گا. صحت رمضان میں وقت ہے چھوٹے سے وقفے کا، اس امید کے ساتھ کہ محترمہ سلمہ رضا صاحبہ اور حذیفہ اور جناب رافع ہمارے درمیان موجود ہیں. سلمان الحق سید سلمان الحق صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ جڑے رہیں گے صحت رمضان سے. صحت رمضان میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کی مقبول ترین معتبر نعت گو شاعرہ محترمہ سلمہ رضا صاحبہ، اور ہمدرد ہاتھ کے دو بہت ہی ہمدرد دل رکھنے والے نوجوان حذیفہ اور جناب علی رافع صاحب. رافع یہ بتائیے کہ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ اسٹوڈنٹ کی سطح پر جب آپ طالب علم تھے تو کچھ طالب علم نے مل کے رمضان کے مہینے سے افطار جو ہے تو لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کی، تو وہاں سے آپ شروع ہوئے. اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، پھر آپ نے کس طرح اس کو آپ آگے لے کر آئے، اور کیسا سفر، اپنے سفر کے بارے میں بتائیے کہ جو 6 سال کا یا 8 سال کا جو آپ نے عرصہ بتایا، یہ سفر کیسا رہا آپ؟ بہت ہی خوبصورت سفر رہا. رمضان سے پھر ہم، سوال بھی تو خوبصورت ہے نا، میں سمجھتا آپ یہ کہتے ہیں، بات خوبصورت بہت خوبصورت ہے، اور ماشاءاللہ جو مہمان آپ لوگ سب بہت خوبصورت ہیں. اور بات کا جواب دیتے چلوں تو کیونکہ ہم رمضان ٹو رمضان کام کرتے تھے، پھر ہمارے پاس کچھ کیسز آنے لگ گئے جس میں آپ کو پتہ ہے ہماری جو عوام ہے 80 سے 90% تمام بہت پریشان ہے. مہنگائی ہوتے جا رہی ہے. آپ 5 سال پہلے 10 سال پہلے جائیں، ہر انسان یہی بولتا ہے کہ جی مہنگائی کا دور ہے. تو ہمارے رینٹ کے بہت لوگ پریشان تھے، کیسز آئے، بجلی کے گھروں کا رینٹ ہو گیا، وہ پورے پروفس لے کے آتے تھے، تو ہم اس کے لیے کام کرتے تھے. پھر ہم سال کام کرنے لگ گئے، اور کووڈ کے اندر ہمیں جو ایک اصلی بوسٹ ملا، جب ہم نے ہزاروں راشن کی تقسیم کی تو ہم سے لوگوں نے پوچھا آپ لوگ ہیں کون؟ تو ہم نے ایک سوشل میڈیا چینل بنایا، ہمدرد ہاتھ بنایا، ادارے کو رجسٹر کیا. اچھا، بعد میں کام کرتے رہے بغیر کسی فاؤنڈیشن کے بنائے ہوئے، بغیر کسی سامنے آتے اس ہاتھ سے کرو اس کو نہ پتہ چلے. لیکن پھر اب کیونکہ ہم سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں تو باقاعدہ اس طرح ہوتا ہے کہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے آرگنائز کیا جاتا ہے، اور بس انہوں نے تو ایسے ہی، جس کو کیا کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ہم سفر ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. شعر غلط پڑھا تو معذرت چاہوں گا. تو مطلب بعد میں آپ نے اس کو رجسٹرڈ کرایا.
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ دولت عزت بہت لوگوں کو ملتی ہے، لیکن کچھ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے جن کو وسیلہ بناتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے چن لیتا لیے ہے. اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے کہ آج اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو میرے فرینڈ سرکل میں، حذیفہ کے فرینڈ سرکل میں، ہمارے جو دوست ہمدردات کو جانتے ہیں اور کافی سرکل بڑھ گیا ہے، وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور بولتے ہیں فلاں مسئلہ ہے، اس کو حل کرا دو. اگر وہ مسئلہ حل ہو جائے تو آپ نے بھی، ہم شور اتنے آپ ایج میں بڑے ہیں، آپ نے بھی کچھ فلاحی کام کیے ہوں گے، مدد کی ہوگی، تو آپ کو اتنے بڑے بڑے نہیں کیے، اتنے بڑے ذاتی تو دیکھیں بڑا چھوٹا کچھ نہیں ہوتا. آپ کو ایک دعا، ایک کسی بیوہ کی دعا، ایک کسی مستحق کی دعا چاہیے ہوتی ہے. اور ہم رنگ نسل مذہب پہ بالکل نہیں جاتے، کیونکہ قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تو جو جھنڈے کا سفید حصہ ہے وہ مائنورٹیز کے لیے، جس کو سیڈلی اس طرح نہیں رکھا جاتا، کیونکہ پاکستان میں مسلمان بیسیکلی آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ہیومینٹی کے ڈیزائر، اور اصل خدمت جو ہے وہ خدمت انسانیت ہے نا. اس میں مطلب مذہب، رنگ، سرحد کی کوئی قید نہیں ہے. جہاں جہاں انسان پریشان ہے، مطلب آپ اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کس حد تک دور کر پاتے ہیں، کس حد تک دور نہیں کر پاتے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ وہ بہتر جانتا ہے، لیکن کوشش ضرور کرتے ہیں. اور کوشش ضرور کرنی چاہیے، ایک اچھی کوشش ضرور کرنی چاہیے. کہیں آگ لگ رہی ہو تو اس کو بجھانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، خواہ آپ اس آگ کو بجھانے کی اہلیت رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں. کہیں تعلیم نہ ہو تو اس تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی کے پیٹ میں روٹی نہ ہو تو اس کے پیٹ تک روٹی پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. کوئی بیمار ہو اور اس میں دوا خریدنے کی سکت نہ ہو تو اس تک دوا پہنچانے کی کوشش ضرور کرنا چاہیے. کوشش کرتے رہیں گے تو خدا بھی آپ کا حامی و ناصر رہے گا. یقین مانیں، اگر آپ سچے دل سے کوشش کریں گے تو خدا آپ کی ضرور مدد کرے گا. آپا کوئی کلام ہو جائے بہت پیارا سا، جس آپ کے منفرد طرز تکلم میں جب آپ پڑھتی ہیں تو ایک سما باندھ دیتی ہیں. ہماری جان آپ پر قربان اور رسول اکرم کی اجازت سے صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر اللہ کا ہم صبح و مسا کرتے ہیں، بے شک ذکر اللہ کا ہم صبح و مسا کرتے ہیں، بعد اس حمد کے پھر صلی اللہ کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بعد اس حمد کے پھر صلی اللہ کرتے ہیں. پہلے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا نام لے کے زبان کو پاک کیا. پہلے اللہ کا نام لے کے زبان کو پاک کیا اور پھر اس کے بعد رسول پاک کا جو ہے تو وہ نام لیا. سبحان اللہ. مالک رب دو جہاں تو ہے، مالک رب دو جہاں تو ہے، ذرے ذرے میں بھی عیاں تو ہے، سبحان اللہ. ذرے ذرے میں بھی عیاں تو ہے. تو صمد واحد و یکتا تو ہی، تو صمد واحد و یکتا تو ہی، خالق کن ہے لا مکان تو ہے، خالق کن ہے لا مکان تو ہے. رہنما ہے تو سب کا ہادی تو، رہنما ہے تو سب کا ہادی تو، میری ہستی میں بھی نہاں تو ہے، میری ہستی میں بھی نہاں تو ہے. تیری تخلیق کی مثال نہیں، تیری تخلیق کی مثال نہیں، ہے کرم تیرا مہربان تو ہے کرم تیرا مہربان تو ہے. جزاک اللہ. ہے تیرا فیض اپنے بندوں پر، ہے تیرا فیض اپنے بندوں پر، بے اماں کی بھی ہاں اماں تو ہے، بے اماں کی بھی ہاں اماں تو ہے. پیار ہے ماں سے زیادہ پیار تیرا، پیار ہے بے شک بے شک، پیار ہے ماں سے زیادہ پیار تیرا. رازداروں کا رازداں تو ہے، رازداروں کا رازداں تو ہے. لب پہ سلمہ کے حمد ہے تیری، لب پہ سلمہ کے حمد ہے تیری، میرے سر پہ تو سائباں تو ہے، میرے سر پہ تو سائباں تو ہے. مالک رب دو جہاں تو ہے، ذرے ذرے میں بھی عیاں تو ہے. جزاک اللہ. سما باندھا، کیا خوبصورت الفاظ، کیا بندش، کیا لفظوں کی بنائی، اور کس طرح آپ نے جو ہے تو اس کو اپنے خیال کو قید کیا اس حمد میں. حذیفہ، آپ بھی بہت دیر سے پھر خاموش بیٹھے ہیں. مجھے بتائیے کہ ایک تو ذکر ہم نے کیا خوراک پہنچانا ہے، آپ نے دسترخوان سے اس سے شروع کیا، افطاری سے شروع کیا اور پھر اس کو دسترخوان پہ لے گئے سن. تعلیم کے حوالے سے آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس نے ابھی تک کیا کیا کام کیا یا کیا کچھ کرنے کا ارادہ ہے؟
دیکھیں جیسے رافع بھائی نے پہلے ذکر کیا کہ جو پرائیویٹ کیس ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہم لوگ پرائیویٹ کیسز دیکھتے ہیں جو کہ 70-80% ان کا جو بنتا ہے نمبر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کالج لیول کا ہوتا ہے، کوئی میٹرک لیول کا ہوتا ہے. حالانکہ ایک دفعہ تو اے لیولس کا بھی کافی مرتبہ اے لیولس کے بھی آئے ہوئے ہیں کہ کوئی فیس نہیں دے پا رہا اپنی اور اس کی وجہ سے اس کو ایگزامز میں یا بورڈ میں نہیں بیٹھنے دے رہا. تو ہم لوگ انشاءاللہ پوری اور انشاءاللہ اور ماشاءاللہ اس کے آگے بھی ذمہ داری لیں گے اور ابھی بھی لیتے آ رہے ہیں کہ ہم اس کی پوری فیس کا ذمہ اٹھاتے ہیں، پوری فیس ہم کلیکٹ کر کے ان کو دیتے ہیں اور ان کو یہ ہم لوگ نیت کرتے ہیں کہ جیسی کیس آتا ہے کہ یہ ایگزام بیٹھ کے اپنا ایگزام دیں گے یا دیں گی. تو یہ ایک سمجھتا ہوں مطلب اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں آپ. اگر کوئی بھی طالب علم اپنا کوئی مسئلہ لے کے آتا ہے تو آپ حتی الامکان اس کا مسئلہ جیسے ہم نے بتایا کہ جیسے آپ نے بتایا ہمدردی کا، ہمارا نام ہی ہمدرد ہاتھ ہے. نہ صرف ہم احساس کرتے ہیں کیونکہ ہم سب ایک طلبہ علم ہیں، ہم سب ایک طلبہ ہیں، تو ہم ان کا بھی خیال رکھیں گے، ان کا زیادہ احساس کریں گے جو ہماری عمر میں ہوتے ہیں، ہمارے جوتوں میں ہوتے ہیں اس وقت کے، جو جن کے سامنے پڑھائی ہوتی ہے لیکن وہ کسی مجبوری کے تحت پڑھ نہیں پاتے یا کسی ایجوکیشن کو افورڈ نہیں کر پاتے. بالکل ایجوکیشن بہت مہنگی ہے ہمارے ملک میں، معیاری ایجوکیشن جس کو کہتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں خصوصاً، اور گورنمنٹ کی سطح پر جو حال ہے اس سے آپ سب لوگ بخوبی واقف ہیں. اس پروگرام کا مقصد بھی نہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو جو ڈسکس کیا جائے، لیکن تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اس کو ملنا چاہیے. ہر بچہ جس کی عمر اسکول میں جانے کی ہے اس کو اسکول میں ہی ہونا چاہیے، کسی مکینک کی شاپ پر نہیں ہونا چاہیے. کتنی اہمیت ہے تعلیم کی ایک معاشرے میں، یا ایک معاشرے میں تعلیم یافتہ افراد کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا میں مختصر جواب دوں تو آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ رہے ہیں اور ملک میں تعلیم کو وہ نہیں اہمیت دی جا رہی. حالانکہ ہیلتھ کیئر پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، آپ خود ایک ڈاکٹر ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں. اور یہ مثال بھی دی جاتی ہے کہ جو دعائیں اسپتالوں میں مانگی جاتی ہیں وہ شاید مسجدوں میں بھی نہیں مانگی جاتی. تو ہم ہیلتھ کیئر پہ بھی کام کریں، لیکن ایجوکیشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم نوجوان اس ملک کا فیوچر ہیں، ہم اس ملک کا اثاثہ ہیں. ہم میں سے ہی 20-25 سال بعد کسی نے پرائم منسٹر بننا ہے جو اچھے اسکولوں سے پڑھے ہیں. ہم نے ہی کابینہ میں نہیں، میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے اسکول سے بچہ ہے جو اپنی تعلیم، اپنی جو اس کی اسٹرینتھ ہے اور جو اس کی ایجوکیشن سکلز ہیں اس پہ وہ آگے جائے، نہ کہ کیونکہ اس نے ایک فلاں اسکول سے پڑھا ہے. پرائیویٹ کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہونی چاہیے ہمارے ملک کے لیے، ہر سیکٹر میں بہت ضروری ہے. اور ایجوکیشن کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم جیسے میں نے بتایا ملک کا فیوچر ہے. تو ہر وہ چیز، چاہے ڈاکٹر بنے، آپ خود ڈاکٹر ہیں، چاہے وہ کوئی انجینئر بنے یا کچھ بھی زندگی میں، ہم خود کی گاڑیاں بنائیں، ہم خود کے فون بنائیں، ہمارا کاروبار بھی کوئی بھی کام شروع کریں، ایجوکیشن از دا کی. اور ہمارے ایجوکیشن کو بہت بچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. میکینک شاپس کے اندر بچے پیدا نعوذ باللہ لوگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارا ساتھ دیں اور 10-10 12-12 14-14 سال کی عمر سے گھر چلانے میں ساتھ دیں. اور پھر وہی ہوتا ہے، پاپولیشن بڑھتی ہے، پورے ملک پہ ایک لوڈ پڑتا ہے. وہ تو خیر اللہ کی دین ہے، لیکن ایجوکیشن ہوگی تو اویئرنیس بڑھے گی. کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، ہم پڑھے لکھے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم باقی بھی جو بچے ہیں جو پریشان بھی ہیں اور جو موقع بھی نہیں لے پاتے وہ پڑھیں. پڑھے لکھے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سب پڑھے لکھے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ دوسرے نہ پڑھیں اور ہم ان پہ ایک طریقے سے ایک زور ڈالیں. کیونکہ اسکول نہیں ہے ابھی، ہم اس طریقے سے اتنا ویل فنڈڈ نہیں ہے، لیکن ہم جو پریشان ہیں ان کی تو مدد کر سکتے ہیں. اور آج جیسے دسترخوان بڑے ہیں، سیریاں بڑی ہیں، راشن بڑے ہیں، ویسے ہی انشاءاللہ ایک دن کیا پتہ ہمدرد ہاتھ کا ایک فری آف کاسٹ اسکول بھی ضرور بنے گا. ہیلتھ سینٹر بھی ہو. یہ جذبات اسی طرح جوان رہیں گے تو آپ کے اسکول بھی بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے ہاسپٹلز بھی بنیں گے، آپ کے کالجز بھی بنیں گے انشاءاللہ، آپ کی اور بہت ساری ایسی چیزیں بنیں گی. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت ہے چھوٹے سے وقفے کا، تو آپ کی طرف آؤں گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اور آئیں گے محترمہ سلمہ رضا صاحبہ سے، پوچھیں گے کہ تعلیم کی معاشرے میں ایک ماں کی حیثیت سے وہ بتائیں گی کہ تعلیم کی معاشرے میں کتنی اہمیت ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. صحت رمضان میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے دن موجود ہیں دور حاضر کی بہت ہی مقبول ترین خوبصورت لب و لہجہ رکھنے والی معتبر نعت گو شاعرہ محترمہ سلمہ رضا صاحبہ. ایک کلام بھی انہوں نے سنایا اور سحر طاری کر دیا، سما باندھ دیا. ایک سوال ان کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ماں کی حیثیت سے آپ بتائیے کہ تعلیم کی معاشرے میں کتنی اہمیت ہے. آپ یہ دیکھیے کہ شکم مادر سے لے کے لحد تک تعلیم نہایت ہی ضروری ہے. جب شکم مادر میں بچہ ہوتا ہے تو ماں اس کو روحانی تربیت دیتی ہے، وہیں سے اس کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے. اور پیدائش کے بعد سے ہی جو ہے وہ بچوں کو ماں کی طرف سے کہنا یہ ہے کہ انسان
کی تخلیق جس لمحے شروع ہوتی ہے اس کی تعلیم کا سلسلہ بھی جو ہے وہ اسی لمحے شروع ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ. یہ اب ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماں بچے کو کیا سنا رہی ہے, کیا سکھا رہی ہے, کیا بڑی بات, کیا پڑھا رہی ہے, کیا بتا رہی ہے, کیا بڑی بات. یہ ساری بات ہے. تو یہ تربیت کا سلسلہ اور تعلیم کا سلسلہ تو جو کہتے ہیں کہ مہد سے لے کے لحد تک چلتا ہے, اور یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں, اچھی تعلیم دیں, اور نہایت ضروری ہے. مطلب تعلیم کی اہمیت سے انکار ممکن ہی نہیں ہے. بالکل نہایت ہی ضروری ہے, لازم ہے کہ آپ بڑے ہو کے علم حاصل کریں گے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی تعلیم و تربیت کتنی اچھی ہو رہی ہے, اور ہر مقام پہ کوئی نہ کوئی بچہ کسی نہ کسی بڑے رتبے پہ پہنچتا ہے تعلیم کی وجہ ہی سے ہی. اور جو ہے تعلیم کے لیے تو کہا گیا حدیث ہے کہ تعلیم حاصل کرو, علم حاصل کرو, چاہے چین جانا پڑے. اور پہلی آیت جو اتری وہ اقرا, بالکل پہلی بالکل جزاک اللہ, بالکل یہی ہے. تو تعلیم تو نہایت ہی ضروری ہے. آپ کے ہمدرد ہاتھ کو یا آپ کے ہمدرد ہاتھوں کو اگر کوئی مطلب تھامنا چاہے, ان کو مضبوط کرنا چاہے, کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہے, تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بات کی رافع بھائی نے, کہ فیس بک, انسٹاگرام, یہ سارے جو پلیٹ فارمز ہیں ایک طرح سے ہر جگہ ہی نشر ہوتے ہیں اور ہر جگہ نظر آتے ہیں. اس میں ساری ڈونیشن کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں. ہمارے پاس انٹرنیشنل ڈونرز کے لیے ایک الگ اطمینان ہے. اس میں ہوتا ہے کہ گو فنڈ می کی لنک ہوتی ہے, اس میں الگ الگ بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں, یو کے لیے الگ ہے, یو ایس کے لیے الگ ہے. اس طرح کے انٹرنیشنل ڈونرز کے لیے سوشل میڈیا پہ آپ اناؤنس کرتے ہیں, آپ کے اکاؤنٹس وغیرہ ہیں, اکاؤنٹس ہیں جن میں جو بھی ڈونیٹ کرنا چاہے وہ اس میں ڈونیٹ کر سکتا ہے, اور آپ لوگوں سے بھی رابطہ کرنے کے لیے براہ راست آپ کے نمبروں پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. نمبر آپ میٹرو ون نیوز چینل پر فون کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جب سوشل میڈیا پہ جائیں گے, ہمدرد ہاتھ لکھیں گے تو ساری ڈیٹیلز اس کے اندر جو ہے تو آ جائیں گے. سوشل میڈیا کا دور ہے, سب کچھ آپ کی جو ہے تو وہ مٹھی میں ہے. ایک کلام آپ سے سنیں کیونکہ بالکل پروگرام اپنے آخری مراحل کی طرف روانہ ہے. محترمہ سلمہ رضا صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں. نعت عطا کرتی ہوں. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں. قسم اللہ کی جس دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم, قسم اللہ کی جس دل میں آقا کی مودت ہے, اسی کے واسطے رب نے بنائی اپنی جنت ہے, اسی کے واسطے رب نے بنائی اپنی جنت ہے. جو حکم رب تھا آقا نے ادا کر کے ہے بتلایا, جو حکم رب تھا آقا نے ادا کر کے ہے بتلایا, کہ سیدھی راہ پر چلنا نبی کی پاک سنت ہے, کہ سیدھی راہ پر چلنا نبی کی پاک سنت ہے. زمین و آسماں سورج ستارے چاند بھی واللہ, زمین و آسماں سورج ستارے چاند بھی واللہ, نبی کے دم سے قائم ہے نبی ہی کی بدولت ہے, نبی کے دم سے قائم ہے نبی ہی کی بدولت ہے. جزاک اللہ. دکھایا معجزہ رب نے محمد کی صداقت کا, دکھایا معجزہ رب نے محمد کی صداقت کا, کہ بولے ہاتھ پہ پتھر یہی ان کی حمایت ہے, کہ بولے ہاتھ پہ پتھر یہی ان کی حمایت ہے. قمر نے دیکھا اشارہ جو انگشت محمد کا, قمر نے دیکھا اشارہ جو انگشت محمد کا, دکھایا ٹکڑے دو ہو کر محمد سے عقیدت ہے, دکھایا ٹکڑے دو ہو کر محمد سے عقیدت ہے. ثابت کر چکی ہے کہ ایک لکیر ہے بیچ میں, اور واہ سبحان اللہ. قسم کھاتی ہے سلمہ کہ مودت میری فطرت ہے, قسم کھاتی ہے سلمہ کہ مودت میری فطرت ہے, محبت ہی محبت ہے اطاعت ہی اطاعت ہے, محبت ہی محبت ہے اطاعت ہی اطاعت ہے. سب کا پیغام محبت ہے. جہاں قسم اللہ کی جس دل میں آقا کی مودت ہے, اسی کے واسطے رب نے بنائی اپنی جنت ہے. اور ہم سب کا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, کیونکہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جب آپ کے دل میں پیدا ہوگا تو پھر سارے جذبے, سارے اچھے جذبے جو ہے تو آپ کے دل میں پیدا ہوتے چلے جائیں گے. ایک نوجوان نسل کی آپ نمائندگی کرتے ہیں, نوجوان نسل کو کچھ میسیج دینا چاہتے ہیں؟ جو باتیں آپ کو بتائیں کام اچھا الحمدللہ کر رہے ہیں, اور امید یہی کرتے ہیں. دو مختصر سی باتیں کروں گا, وقت کم ہے.
کہ کوئی بھی نوجوان ہم سے بڑا یا ہم سے چھوٹا، کیونکہ بہت سے لوگ شوق رکھتے ہیں لیکن مالی حالات کی وجہ سے یا فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے کام نہیں کر پاتے، ہمارے پیج پہ ہم سے رابطہ کریں، پروردگار عالم ہمیں موقع دے، ہمیں ہمت دے، ہمارے سرکل کے تھرو ہمیں ڈونیشنز دیں، ہم آپ کے ساتھ کولیبریٹ کریں گے۔ ہم نام کے نہیں، ہم کام کے بھوکے میں ہیں، نے کچھ ایک میسج نوجوانوں کے لیے، تو ہم نام کے نہیں، ہم کام کے بھوکے ہیں، تو اس کام کو نہ روکیں اور اس کام کو اور بڑھ چڑھ کے کریں، اس کے اندر ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اور کیونکہ یہ میسج لوگوں تک، یوتھ تک جاتا ہے کہ لوگ ڈر کے یا کہ نہیں کر پائیں گے، نہیں کر پاتے، تو میسج یہ امپورٹنٹ ان کو اس لیے جاتا ہے کہ نیک کام کے اندر اور فلاحی کام کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اور آپ ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اور ایک بہت آسان سا فارمولہ ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ سارے کام، مطلب یہ کہ بہت سارے کام اپنے لیے کرتے ہیں، صرف ایک کام، کوئی بھی ایک کام جو ہے خلق خدا کے لیے کر لیا کیجئے، آپ دیکھیں کہ کتنی آسان اور کتنی بھرپور زندگی ہو جائے گی۔ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی جب آپ خلق راہ کی راہ سے جو ہے وہ روڑے ہٹاتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے راستے کیسے ہموار اللہ ہوتے آپ کے چلے لیے جاتے ہیں۔ وسیلے بناتا ہے، اللہ آپ کی زندگی کے مشکلات آسان رافع، آپ کی اجازت سے ایک مطلب آپ کی جو آرگنائزیشن ہے ہمدرد ہاتھ کا، میں کچھ سہارا بننا چاہتا ہوں، اور آپ کی ان جذبات کو، اتنی زیادہ آرگنائزیشن کو، اس کو دیکھتے ہوئے میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ مل کے کچھ کام کروں۔ تو جو کام میں کر سکتا ہوں وہ میرا اپنا ہی کام ہے، یعنی کہ اسکن اسپیشلسٹ ہونے کی حیثیت سے میں کہنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی اسکن کے مرض میں لوگ مبتلا ہیں، جلد کے امراض میں لوگ مبتلا ہیں، بہت سے غریب علاقوں میں عام طور پہ یہ جلد کی امراض جو ہیں تو وہ زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ اپنے ریفرنس سے ان کو میرے پاس بھیج سکتے ہیں۔ ان کو سروسز، میری سروسز، یعنی کہ کوئی کنسلٹیشن فیس ان سے چارج نہیں کی جائے گی، ان کو دیکھا جائے گا، چیک کیا جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح دوسرے مریضوں کو فیس لے کر چیک کیا جاتا ہے، اور اگر ممکن ہوا وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو مفت دوا بھی میں فراہم کرنے کی کوشش کروں۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے خیال سے یہ بھی ایک ایگزامپل ہے کہ کس طرح اللہ وسیلے بناتا ہے، ہم آج ملے اور آپ نے اتنی سروسز دینے کی کوشش کی، اور ڈاکٹرز کو اور ایجوکیشنسٹ کو یہ پیغام جاتا ہے کہ اپنی سروسز اگر دیں تو اسی طرح انشاءاللہ سلسلہ بڑھے گا۔ آپ پیسے نہیں دے سکتے، آپ اگر کچھ اور نہیں دے سکتے تو کم از کم جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا حصہ تو بن سکتے ہیں نا، معاشرے میں وہ چیز تو دے سکتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ 10 بچوں کو فیس لے کے پڑھا رہے ہیں، کسی ایک بچے کو فری بھی تو پڑھا کے دیکھیں، یقین مانے آپ کو اتنا ہی مزہ آئے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ مزہ آئے گا جس کو آپ جو ہے تو فیس لے کے پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر میں ڈاکٹر ہوں، مطلب سینکڑوں مریض روزانہ فیس لے کر دیکھتا ہوں، اگر 2 4 5 6 مریض جو ہے تو بغیر فیس کے دیکھ لوں گا تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ میرا تو کام ہی یہی ہے، مریض دیکھنا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت تو ایک چھوٹی سی چیز، ایک خواہش عرض کر سکتا ہوں، اتنا بڑا پلیٹ فارم آپ نے دیا، پھر کبھی شاید یہ بات نہ ہو پائے۔ نہیں، بالکل میری بڑی خواہش ہے کہ ہر کام جو ہم کر رہے ہیں انسان کے لیے، مسلمان، کیونکہ انسانیت ایک چیز ہے، مسلمان ہونے کے ناطے میری بڑی ایک خواہش ہے کہ ایک ہی صحیح اللہ راستے بنائے گا، میں کسی مسلمان کو جو بہت عقیدہ رکھتا ہو، کسی قرآن دازی کے ذریعے عمرے کی سعادت کرواؤں یا حج کی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے طور پہ یا کسی کی مدد کے تحت عمرے کی اور حج کی سعادت نصیب کرائے۔ اور مکہ مرورہ کا کہنا یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کے دل میں ایک جذبہ ہے، محبت ہے، بہت ہی مطلب بےتاب ہو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں حاضری کے لیے، سلام کے لیے، تو وہ رافع سے رابطہ قائم کریں، ہمدرد ہاتھ سے رابطہ قائم کریں۔ تو جب کچھ 150 لوگ ان سے رابطہ قائم کریں گے تو یہ ایک قرآن نازی کریں گے، اور کسی ایک کو جو ہے وہ عمرے کی سعادت کے لیے جو تو بھیجیں گے۔ آپ یقین مانیں، میرا ایمان ہے، آپ بھی اس بات کی تائید کریں گی کہ جب وہ ایک شخص عمرے کے لیے جائے گا تو باقی تمام لوگوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اور ان تمام لوگوں کے برابر ثواب جو ہے تو وہ ان کو ملے گا، اور یہ ثواب اس کو بھی پہنچے گا جس نے ان کو فنڈ کیا ہوگا یا ان کی جو ہے تو وہ مطلب مدد کی ہوگی، ان کے ہاتھ کو، اس ہمدرد ہاتھ کو مضبوط بنانے میں ان کا سہارا۔ میری یہ خواہش ہے کہ کوئی عمرے پہ جا کے ہمارے لیے دعا کر دے، اللہ اس کی دعا قبول کرے، اور آپ کے جو پلیٹ فارم کو ہے اس کو بھی اللہ قبول کرے۔ کیا بات ہے حذیفہ، چھوٹا سا کوئی میسج نوجوانوں کے لیے، اپنی عمر کے لوگوں کے لیے کوئی چھوٹا سا میسج دیں، اس کے بعد جو ہے تو اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہے کہ میری خود عمر ایسی ہے کہ میں میسج دینے کے قائل تو ہوں نہیں، بالکل ہے، اور بس میں یہ البتہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پیغام جو ہے وہ عمر کے مقید نہیں ہے، بالکل، بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انسان جو ہے وہ نیت اور کوشش کرتا ہے، اس کی جو کامیابی ہے جو پھر وہ اوپر والا دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں اپنا ایک ایکسپیرینس، چھوٹا ایکسپیرینس بتاتا چلوں کہ پچھلے سال ہمدرد ہاتھ کی ایکٹیویٹیز میں اتنا انوالو تھا کہ میں میرے پڑھائی کا جو پڑھائی تھی وہ فوراً اس کے پیپر تھے عید پہ شروع،
میں پڑھائی کو ٹائم نہیں دے پایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ماشاءاللہ میکسیمم اچیویبل ریزلٹس عطا فرمائے. نہ میں نے کوئی اس میں اتنا دھیان دیا تھا پڑھائی پہ. جس طرح آپ نے پہلے کہا تھا کامیابی پاؤں چومے گی جب آپ اس طرح کے کام خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے. تو بالکل میں یہی سمجھتا ہوں کہ منزل، اب مجھے یاد آئے، منزل تیری تلاش میں بھٹکے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ. شاید اسی طرح کا کوئی شعر ہے. بہت خوب، بہت خوب. خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ. یقین مانے کہ جب آپ خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی راہوں کو جو ہے تو وہ گل و گلزار بنا دے گا اور ہموار بنا دے گا. سلمان صاحب، پروگرام بالکل اپنے آخری مراحل پر ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے والہانہ جو آپ کا انداز ہے اس سے جو تو پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں. صحت رمضان سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ تینوں مہمانوں کا. آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے جو ہے تو میرے پروگرام میں تشریف لائے، رونق بخشی اور بہت ہی خوبصورت باتوں سے جو ہے باتیں کی، جس سے معاشرے کی اصلاحی باتیں ہیں، معاشرے کی، پاکستان کی اصلاح کی باتیں، پاکستان کی ترقی کی باتیں، نوجوانوں کی ترقی کی باتیں، ایجوکیشن کی باتیں ہیں، بھوک مٹانے کی باتیں ہیں، تعلیم کو عام کرنے کی باتیں ہیں، جو مریض ہیں ان کا علاج کرنے کی باتیں ہیں. اور یہ باتیں زبان زد عام ہی ہونی چاہیے، نہ صرف باتیں ہونی چاہیے بلکہ ان پر عمل کرنا چاہیے. عملی طور پر جو ہے تو وہ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بسم اللہ. ڈاکٹر حنیف سعید کو صحت رمضان سے اجازت دیجیے. زندگی رہی، صحت رہی تو کل اسی وقت پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سلمان صاحب. تیری عنایات کا بیرا میرے گھر میں آقا ہے، تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں آقا سب تیرا ہے، کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. سب تیرا ہے، کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے. انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے. جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں آقا، جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں آقا سب تیرا ہے، کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس میں گرامی. دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس میں گرامی. آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں آقا. آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں.